مرحبا یا مصطفیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ابدع الاخلاق والعظیم والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. خطبہ مسنون کے بعد کلام مجید و فرقان حمید کی دسائے مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس کے تحت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی محبت کا نذرانِ خلوص پیش کریں. اس سے قبل آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا مولا دونوں عالم کے داتا شہنشاہ کون و مکان دستگیر دونوں جہاں چار ساز درد منداں راحت جان عاشقاں سر سین عارفاں احمد مختار نائب کردگار شافع رود شمار حبیب پروردگار سید ابد قرار گنبد خضرا کی بہار حضور شفیع المذنبین خاتم النبیین راحت العاشقین رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد سيد البشر بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت في الحجر صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. ایک بار اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود پیش فرما دیں. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد سيد البشر بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت في الحجر صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذکر جہاں میں ہم سب پڑھ کر ذکر جہاں میں ہم سب پڑھ کر کیوں ضائع لمحات کریں. ذکر جہاں میں ہم سب پڑھ کر کیوں ضائع لمحات کریں. آؤ پڑھیں والشمس کی صورت روئے نبی کی بات کریں. آؤ پڑھیں والشمس کی صورت روئے نبی کی بات کریں. جن کے آنے کی برکت سے دھرتی کی تقدیر کھلی، جن کے آنے کی برکت سے دھرتی کی تقدیر کھلی،
آؤ ہم سب ان چرنوں پر جان و دل سوغات کریں، آؤ ہم سب ان چرنوں پر جان و دل سوغات کریں۔ اور نور خدا ہے، نور نبی ہے، نور ہے دین اور نور کتاب۔ نور خدا ہے، نور نبی ہے، نور ہے دین اور نور کتاب۔ ہم ایسے روشن قسمت کیوں تاریکی کی بات کریں، ہم ایسے روشن قسمت کیوں تاریکی کی بات کریں۔ زمین کا، آسماں کا، عرش کا جلوہ نظر آیا، زمین کا، آسماں کا، عرش کا جلوہ نظر آیا۔ ہجوم یاد مولا میں ہمیں کیا کیا نظر آیا، ہجوم یاد مولا میں ہمیں کیا کیا نظر آیا۔ اور عجب انداز سے وہ گنبد خضرا نظر آیا، عجب انداز سے وہ گنبد خضرا نظر آیا۔ میری قسمت کا جیسے گوہر فردہ نظر آیا، میری قسمت کا جیسے گوہر فردہ نظر آیا۔ اور نشاط زندگی میں ڈوبنے والے بھی کہتے ہیں، نشاط زندگی میں ڈوبنے والے بھی کہتے ہیں، مصیبت میں ہمیشہ رحمتوں والا نظر آیا، مصیبت میں ہمیشہ رحمتوں والا نظر آیا۔ اور انا بشرن کی تعبیروں سے دیوانے الجھتے ہیں، انا بشرن کی تعبیروں سے دیوانے الجھتے ہیں۔ وہ ایک راز مشیت تھا جو با پردہ نظر آیا، وہ ایک راز مشیت تھا جو با پردہ نظر آیا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ ایک بار اور نبی علیہ نبی کی بارگاہ میں درود پاک ہدیہ عقیدت پیش فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النور الأنوار والسر الأسرار والسيد الأبرار والترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ فضل ربانی و توفیق یزدانی سے کلام مجید و فرقان حمید کی جس مبارک آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ خدا کا فضل ہے اور اس کا بے انتہا شکر و احسان کہ اس نے محض اپنے کرم سے، اپنے لطف سے اور اپنی شان منانی کا جلوہ دکھاتے ہوئے اپنے احسان کے ساتھ ہمیں اپنے محبوب دانائے غیوب شفیع المذنبین خاتم النبیین سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محفل ذکر پاک میں ہمیں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور یہی یقین بھی کہ کائنات ارضی و سماوی میں کل کون و مقام ہے، کوئی امر واقع نہیں ہوتا
کوئی پتا نہیں ہلتا مگر رب کی مرضی کے سوا۔ ہمارا یہاں آنا بھی اسی کی مرضی سے ہے، اس محفل پاک کا سجانا بھی اسی رب ذوالجلال کی مرضی سے ہے۔ اور یہ اس کی منشا بھی ہے، اس کی مصلحت، اس کی مشیت بھی ہے یہ۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا ذکر ہوتا رہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو محفل ذکر رسول کو سجاتے ہیں، اس میں حاضری دیتے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں، کراتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑی انعام والی جماعت میں اپنا حصہ دکھاتے ہیں، جو اس محفل میں آتے ہیں یا جو اس محفل کا انتظام اور اہتمام کرتے ہیں۔ ذکر رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مرتبہ ہے، جو اس کی شان ہے، جو اس کی بلندی ہے، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جو اپنے اس کے محبوب کی جو عزت ہے، اور خدائے قدیر نے اپنے رسول خاتم النبیین آخری پیغمبر کو بلندی کے جس مقام پر بٹھایا ہے، وہاں تک پہنچنے کی عقل انسانی میں طاقت نہیں۔ رب قدیر نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے اس کون و مکان کو وجود عطا فرمایا۔ ذکر رسول ہے، مجلس رسول ہے، اور اس کی حب اللہ اور کوئی مجلس نہیں جو اس کی برابری کر سکے۔ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عظمت و رفعت کی اس شان پر بٹھایا ہے کہ ہر تاج والا ان کے قدموں میں اپنے تاج کو رکھنے کے لیے بے تاب ہے۔ ہر عزت والا جس کے دربار میں ہاتھ باندھے کھڑا ہے، ہر عظمت والا جس کی عظمتوں کو سلام کرتا ہے، ہر توقیر اور رفعت والا جس کی بارگاہ میں گداگری کرنے پر اپنے آپ میں فخر محسوس کرے، اس بارگاہ والی ذات ہے میرے رسول کی ذات۔ ایسی عظیم بارگاہ کہ جس بارگاہ ناز کی تعریف خدا کرے، ان کی عظمتوں کے گن خدا گائے۔ ارے حد تو یہ ہے، خدا جس کے چلنے کا ذکر فرمائے، جس کے دیکھنے کا ذکر فرمائے، جس کے بولنے کا ذکر فرمائے، جس کے سونے کا ذکر فرمائے، جس کے اٹھنے کا ذکر فرمائے، جس کی عبادت کا ذکر فرمائے، بلکہ یہ کہے اے محبوب لعمرک، تیری عمر کی قسم، تیری زندگی کی قسم، تیری حیات کی قسم، اے محبوب مجھے آپ کی ساری حیات سے محبت ہے، اور سن اے میرے رسول، میری تجھ سے محبت کا اندازہ اس سے لگا لے کہ جہاں تم ہوتے ہو میری توجہ بھی ادھر ہی ہوتی ہے۔ ہم ادھر ہی تاکتے ہیں جہاں تم رہتے ہو۔ یہ رسول کی شان ہے، ہم جتنا شکر کریں اللہ کا کم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے رسول کا امتی بنایا۔
یہ شکرانہ ہے، یہ محفل پاک اپنے محبوب اور اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری، یہ اس رسول کی امت میں ہونے کے شکرانے کے طور پر بھی ایک مجلس ہے۔ آپ یقین مانیں، اگر آپ پر کوئی کچھ احسان کر دے یا آپ کی اولاد پر کوئی کچھ احسان کر دے تو کیا آپ اس کی تعریف نہیں کریں گے؟ کیا آپ اس کی بڑائی نہیں بولیں گے؟ کیا آپ اس کے گن نہیں گائیں گے؟ یقیناً ہم اس کے گن گائیں گے۔ جو خصوصیات والا ہوگا اس کی تو خاصیت بیان کی جائے گی نا۔ اور جس رب ذوالجلال نے اتنا بڑا محبوب ہمیں عطا فرمایا، اتنی عظمتوں والا رسول ہمیں عطا فرمایا، اور اس رسول کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، وہ بے نیاز مالک ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ مالک بے نیاز ہے۔ کسی بھی زمانے میں پیدا کر دیتا، کسی بھی دور میں ہمارا ظہور ہم کو ہماری ولادت ہوتی، کسی بھی رسول کی امت میں ہم آتے، کوئی اس پر اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں تھی، مگر یہ اس ارحم الراحمین کی رحمت کا سب سے بڑا حصہ ہمیں ملا ہے کہ اس اللہ کریم نے ہمیں اپنے محبوب رحمت للعالمین کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہمارا جو وجود ہوا اس رسول کی امت میں، آپ ذرا خیال کریں، ہم سوچ نہیں سکتے کہ خدا نے ہمیں کتنے عظیم رسول کا امتی بنایا۔ اس رسول کی امت میں آنے کے لیے بڑے بڑے انبیاء و مرسلین دعائیں مانگتے ہیں۔ جس رسول کی امت میں پیدا ہونے کے لیے اولو العزم رسول خدا کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، جس رسول کی امت میں آنے کے لیے اولو العزم پیغمبر رب کی بارگاہ میں منتیں کرتے ہیں، ایسا رسول خدا نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو دوستو، ہم پر بھی لازم ہے کہ اس رب کا شکر کریں اور اس کے محبوب کا ذکر کریں۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم یہ نمک حلالی کریں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے۔ میں آپ کو بتاؤں کیا عظمت خدا نے نبی کو عطا فرمائی، کتنی برتری خدا نے عطا فرمائی۔ ذات تو بہت دور ہے، ذات کو تو کوئی شمار نہیں کر سکتا کہ کتنے درجوں بلند ہے، ذات کتنے اعلیٰ مقام پر ہے، ذات کی کیا شان ہے جس کے نام کو خدا نے اسم اعظم بنایا، جس کا نام ایک عاشق کہتے ہیں کیا شان ہے، اے صلی علی نام محمد، آنکھوں کی ضیا دل کی جلا نام محمد۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی کو بھی دیتا ہے بنا نام محمد۔ اس میں پاک کی یہ شان ہے کہ جب یہ اسم پاک اگر کسی کا وسیلہ بن جائے تو اس کی آخرت سنور جائے، اس کی دنیا سنور جائے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی ہچکو لے کھائے اور زبان پر نام محمد آئے تو خدا کنارہ عطا فرما دے۔ یہ حضرت رسول پاک کے صرف نام کی شان ہے۔ میں آپ کو یہ عرض کروں کہ حضور کی امت میں ہونے سے ہم کو کتنی سعادتیں ملی، کتنی برکتیں ملی، کتنی نعمتیں ملی۔ رفعت ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے ایک روایت جس کو امام جوزی نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا، ہم نے بہت بار اپنے علماء سے سنا بھی ہوگا، میں صرف یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، ان کا مرتبہ، ہمارے نبی کی شان خدا کی بارگاہ میں کتنی عظیم ہے
اس کو اگر سمجھنا ہے تو یہ ایک روایت جس کو امام جوزی بیان فرماتے ہیں، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم کا زمانہ، خدا کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو درس دیتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، راہ حق کی طرف گامزن فرماتے ہیں۔ ہم کلامی کے لیے یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی حاجت ہوتی کوہ طور پہ تشریف لے جاتے، وہی لے کے آتے، اپنی امت کے سامنے کلام الہی کی تلاوت فرماتے، ارشادات ربانی کی تشریح و تفسیر فرماتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم تک پیغام حق کو پہنچاتے۔ ایک دن ایسا ہوا، گئے بارگاہ کبریا میں، پہنچے کوہ طور پر، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، اور ندا دی، یا ارحم الراحمین، یا احکم الحاکمین، تیرا کلیم حاضر ہے اور تیری وحی کا منتظر ہے۔ ارشاد فرمایا، اے میرے کلیم، وحی بعد میں نازل ہوگی، پہلے میرے ارشاد کو غور سے سنو۔ حضرت موسیٰ کلیم نے عرض کی، باری تعالیٰ، تیرا ہر قول، تیرا ہر کلام میرے لیے باعث تسکین قلب ہے۔ الہ العالمین ارشاد فرمائے کہ کیا معاملہ ہے؟ فرماتے ہیں، اے موسیٰ، ہم کلام بعد میں ہونا، پہلے اپنی آبادی میں جا، اور وہاں جانے کے بعد میں ایک بندہ میرا محبوب ہے، وہ مر چکا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب لوگوں نے اس کو کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دیا ہے، پہلے جا کے اسے غسل دو، اس کی نماز جنازہ پڑھو، اس کی اچھی طرح سے تدفین کرو، پھر آؤ، پھر ہم کلام۔ آپ ذرا خیال کریں، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم علیہ علیہ التحیۃ و تسلیم تشریف لے گئے، اور جب وہاں پہنچے تو دیکھا واقعی کچرے کے ڈھیر پر ایک بندہ پڑا ہے۔ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے آپ نے اس کو نہلایا، نماز پڑھی، اور پھر اس کی قبر کھود کر کے اسے دفن کیا۔ حضرت علامہ ابن عساکر نے اس کو ذکر فرمایا، فرماتے ہیں کہ جب اس کی تدفین ہو گئی، پھر آئے کوہ طور پہ پہنچے، اور وہاں جانے کے بعد میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب شرف ہم کلامی ملی تو رب ذوالجلال سے عرض کرتے، اے مولا، وہ تو ایسا بندہ تھا جو بڑا گنہگار، اس کے گناہوں سے لوگ عاجز تھے، تنگ آ گئے تھے، اس کی بدیاں روز روشن کی طرح ظاہر تھی، کوئی اسے نہلانے دھلانے کے لیے تیار نہیں، کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، یہاں تک کہ مر گیا تو اسے کچرے کے ڈھیر پر اسے ڈال دیا گیا۔ اے الہی، اس کی محبوبیت کی وجہ کیا ہوئی؟ کون سا ایسا اس کا عمل تھا جو تجھے پسند آ گیا، اور اتنے بڑے پاپی کو تو نے اپنی بارگاہ کا مقرب بنا کے میرا بندہ کہا؟ جس کو تو میرا بندہ کہے واقعی وہ بڑا بندہ ہوگا۔ ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، لوگ اس کے گناہوں کو دیکھتے ہیں، ہم اس کی محبوبانہ اداؤں کو دیکھتے ہیں۔ لوگ اس کے گناہوں کو دیکھتے تھے، میں اس کی اداؤں کو دیکھتا تھا۔ کب مولا، وہ کون سی ادا ہے جو تجھے پسند آ گئی؟ کہا، اے موسیٰ، وہ میرا گنہگار بندہ جب کبھی توریت مبارک کو جب کھولتا تھا اور اس میں میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی جب دیکھتا تھا تو میرے رسول کی تعظیم کے لیے اس نام کو چوم لیتا تھا۔ بس اسی محبت نے اس کو میری بارگاہ کا محبوب بنا دیا۔ میں نے ایک اسم محمد کے چومنے کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا، اس کے عیبوں کو چھپا لیا۔ اے موسیٰ، وہ میرا حبیب بنا،
آپ ذرا سوچیں تو صحیح، جس کے نام کو چومنا محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، جب نام کو چومنے والے کی یہ شان ہے تو ذات سے محبت کرنے والے کی کیا شان ہوگی؟ وہ رسول، جس رسول کے اسم گرامی کو خدا نے ہمارے لیے اسم اعظم بنایا، جس رسول کے نام کی برکتیں شامل ہے، ہر زمانے میں اس رسول کا ذکر، ہر دور میں ہمارے نبی کا تذکرہ۔ آج کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہم رسول کا ذکر کرتے ہیں، رسول کی محفل سجاتے ہیں۔ سنو، جب میرے رسول کا ظہور نہیں ہوا تھا، خبر مشہور تھی کہ وہ آنے والا آئے گا جو تاریکیوں کو مٹا دے گا، وہ آنے والا آئے گا جو گمراہی کو ختم کر دے گا، وہ آنے والا آئے گا جو بندوں کو ہدایت کے راستے کی طرف مائل کر دے گا۔ صرف مشہور تھا ذکر اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے بشارت عطا فرمائی تھی کہ میں جا رہا ہوں، مگر میرے بعد ایک آنے والا آئے گا۔ قرآن مجید نے ان کی بولی کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ کیا ارشاد ربانی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں اپنے بعد ایک آنے والے رسول کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جاتے ہوئے بشارت دے جا رہے ہیں۔ ہر زمانے میں ذکر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ علامہ حضرت شیخ امام عبد الرحمن جامی علیہ رحمت رضوان شواہد النبوت شریف میں، حضرت امام قسطلانی مواہب اللدنیہ میں، حضرت امام ابن حجر اسقلانی علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب میں، امام جوزی بیان مولود النبوی میں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت میں، دیگر بہت سارے اولیاء واسطیاء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اے امتیو اپنی قسمت پر ناز کرو کہ تمہیں ایسا رسول ملا جو رسول اپنوں کے لیے بھی وسیلہ بن گیا، غیروں کے لیے بھی وسیلہ بن گیا۔ جس کا نام غیروں نے لیا تو خدا نے غیروں کو بھی سہارا عطا فرمایا۔ ہم اس رسول کے غلام ہیں، ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جس رسول کے نام میں خدا نے وہ برکت رکھی ہے کہ جو مشکل کسی کے ٹالے ٹلتی نہیں ہے، وہ مشکل میرے رسول کے صرف نام لینے سے ٹل جایا کرتی ہے۔ شرط ہے دل سے پکاریں۔ آپ کو بتاؤں میں، حضرت شیخ محقق علی الاطلاق سیدی عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان فرماتے ہیں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوتے، اس سے پہلے یہ مشہور تھا کہ قریش میں ایک رسول تشریف لائیں گے، ایک آنے والا اپنی نورانی کرنوں اور نورانی جلووں سے وادی بطحا کو روشن و منور کرنے والا ہے۔ ایک آنے والا آئے گا جو اس ظلمت کفر کو مٹا کر کے انسانی سینوں میں دلوں کو نور ایمانی سے مجلا و منور کر دے گا۔ ایک مشہور خبر تھی اس زمانے میں، عرب میں جب کبھی قحط پڑتا، دکال ہوتا، بارش نہیں ہوتی، تو لوگ دوڑے ہوئے آتے بنی ہاشم کے یہاں۔ بنی ہاشم میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے یہاں آتے اور ان سے کہتے کہ اے اشراف قریش، اے سرداران قریش، اس آسمانی مصیبت سے بچنے کے لیے اور اس آسمانی مشکل کو حل کرنے کے لیے
ہم تمہارے دروازے پہ آئے. زمینی مشکل تو کوئی بھی حل کر دے گا، زمین کی پریشانیاں تو کہیں سے بھی ہو جائے گی. آسمان والی مصیبت اس کو تو وہی دور کر سکے گا نا جس کی عزت آسمانوں پہ ہو، جس کا دبدبہ آسمانوں پہ ہو، جس کی عظمتیں آسمانوں پر ہو، جس کا وقار آسمانوں پر ہو. گویا کفار و مشرکین مکہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ جس دروازے پر ہم جاتے ہیں یہی دروازہ مشکل کشا کا دروازہ ہے، یہی دروازہ ہے جس دروازے سے اگر صدا جائے گی تو آسمان پہ سنی جائے گی. ان لوگوں کا بھی یہی ایمان تھا. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ جب ان کی بات التجا آہوزاری کو جب سنتے تھے تو وہ کیا کرتے؟ کعبۃ اللہ شریف میں تشریف لے جاتے اور پھر وہاں جانے کے بعد دیوار کعبہ کو پکڑے اور پھر عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ تیرا وعدہ ہے کہ ایک پیغمبر تو ہمارے اندر پیدا فرمائے گا، اس نسل بنو ہاشم میں قریش میں اے رب ذوالجلال ان اشراف کی آگوش میں تو اپنا محبوب بھیجنے والا ہے. اور یہ قوم جو آئی ہے وہ اسی لیے آئی ہے کہ اس خاندان کو عزت تو نے عطا فرمائی ہے، اس خانوادے کو جو عظمت ملی ہے وہ تیری ہی وجہ سے. اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں، ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں، مگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ آنے والا جو ہے وہ ہم ہی میں سے ہے. اے الہ العالمین اس آنے والے کے صدقے میں بارش کا نزول فرما دے. کیا دعا ہو رہی ہے؟ وہ رسول جو ابھی تشریف نہیں لائے ہیں مگر جب ان کے وسیلے سے، جب ان کا نام لے کر، جب ان کا سہارا لے کر، جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں تو آسمان و زمین کا خالق و مالک اپنی رحمتوں کو نازل فرما دیتا. کثرت سے آپ کو روایتیں ملیں گی. ہم اس رسول کی امت ہے جس رسول کو اللہ نے ایسی عزت و عظمت عطا فرمائی ہے کہ آسمانوں میں ان کی عظمتوں کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، زمینوں پر اس کے اسماء گرامی کا چرچا ہے. وہ رسول جس رسول کو رب ذوالجلال نے اول ہی سے عظمت والا بنایا ہے، قیامت میں بھی لوگ دیکھیں گے کہ اے محبوب تیرا ذکر اول بھی تھا، تیرا ذکر دنیا میں بھی ہے اور تیرا ذکر آخرت میں بھی جاری رہے گا. اور جب ساری کائنات محتاج ہوگی، پریشان ہوگی، جب ساری کائنات کے لوگ میدان قیامت میں ادھر ادھر بھٹکتے ہوں گے، اے میرے کملی والے رسول تیرا ہی نام اس وقت لوگوں کے کام آئے گا. ہم وسیلہ بنائیں گے لوگوں کا تیرے اسم مقدس کو، ہم سہارا بنائیں گے آپ کی ذات کو. اور حقیقت کیا ہے؟ ہم نے وہ رسول پایا ہے دوستو. یہ مقدر بھی ہم یوں کہیے ہماری قسمت بھی اپنی قسمت پہ رش کرتی ہوگی کہ خدا نے ایسی قسمت عطا فرمائی کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں امتی بنایا، جس کے ذکر والا شان کا مقام اتنا عرف والا ہے کہ اچھے سے اچھے اعلی حضرت فاضل بریلی علیہ الرحمت و رضوان کی زبان میں یوں کہیے کہ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی. ہم اس رسول کی امت ہے جو ہر اچھے سے اچھا، ہر افضل سے افضل، جس کو خدا نے کل کون و مکان کا
تاجدار اور بادشاہ بنایا ہے، ملائکہ جس کی دہلیز پر دربانی کرے، فرشتے جہاں خیرات مانگنے آئے، جہاں ارض و سما کو بھیک ملے، جس کی بارگاہ میں شمس و قمر سلامی دیں، جس کے اشاروں پر ستارے گردش کرتے ہوئے نظر آئے، جس کا حکم پا کر درخت اپنی جڑوں کو اکھیڑتا ہوا بارگاہ میں سلامی دینے کے لیے آئے، جس کے اشارے پر کنکر کلمہ پڑھیں، جس کی ایک بولی پر بے جان جانور ان کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدا بلند کر دے۔ ہم ایسے رسول کی امت ہے، کیوں نہ ہو کہ پھر وہ ذات بھی بلند ہے، اس ذات کا ذکر بھی بلند ہے۔ خدا نے اتنا بلندی عطا فرمائی اس رسول کو۔ دوستو، اسی لیے میں آپ کو اس سلسلے کی آخری بات بتاؤں، خدا نے اپنے محبوب کو جو عزت، رفعت، بلندی عطا فرمائی، اس کی شان تو بہت بلند ہے، مگر اس رسول سے جس کو نسبت ہو گئی وہ بھی بلندی والا ہو، جس کو نسبت ملے وہ بھی بلند۔ قرآن مجید کی بیشتر تفاسیر، بہت ساری تفسیریں جنہوں نے پڑھی ہوگی وہ تو جانتے ہوں گے۔ ہمارے شیخ حضور شیخ الاسلام والمسلمین سیدی سید محمد مدنی اشرفی جیلانی مدد اللہ النورانی ارشاد فرماتے ہیں تفسیر اشرفی شریف میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس کی تفسیر میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے خوش نصیبو، رسول پاک کے صدقے تمہیں یہ مقام ملا، اللہ کے محبوب کے صدقے تمہیں یہ اعزاز ملا کہ رب ذوالجلال نے جب تم کو پکارا تو یا ایھا الذین آمنوا کہا، ورنہ اگلی امتیں جب ان سے خطاب ہوتا تھا تو ارشاد ہوتا تھا ایھا المساکین، یا ایھا المساکین، اے مسکینوں، اے محتاجوں، اے فقیروں۔ وہ بھی امتی ہی تھے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے امتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتی، صحائف ابراہیم میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں اگلی امتوں کو خطاب ہے ایھا الفقراء، اے فقیروں، یا ایھا المساکین، اے محتاجوں، اے فقیروں، اے حاجت مندوں۔ مگر جب ہمیں پکارا قرآن میں کہیں نہیں ملے گا، کیا ملا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ خوش نصیبوں جن کو یہ توفیق ملی کہ تم نے میرے رسول کے صدقے میں میرا کلمہ پڑھا، اے مان جانے والوں، اے ایمان والوں۔ یہ اعزاز صرف رسول کی نسبت سے ملا، یہ جو فضیلت ملی ہمیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ کون بہترین امت ہے؟ ہم بہترین امت ہیں۔ الحمدللہ، یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ارشاد فرمایا تم بہترین امت ہو، یہ اس کا احسان ہے۔ ذرا اپنے کو بھی دیکھ لیں، ہم کیا ہیں؟ جب آپ ہم کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا ہم کیا ہے، ہمارے اعمال کیا ہے، ہمارا کردار کیسا ہے، ہماری گفتار کیسی ہے، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا بولنا کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیا ہے کوئی عمل لائق تعریف؟ ہم میں کیا کوئی حسن اخلاق کا وہ جلوہ
اور ہمارے مقابلے میں اگلے نبیوں کو دیکھیے، ان کی امتوں کو دیکھیے، کئی صدیوں کی عمریں، کوئی 200 سال، کوئی 300 سال، کوئی 4۔ حضرت سمعون بنی اسرائیل کے وہ پیغمبر جنہوں نے کئی 100 سال تک عبادت کی اور پھر وہ جہاد بھی فرماتے رہے، اور جب ان کی حضرت سمعون رضی اللہ تعالیٰ کا جب وقت آخر آیا تو درجہ شہادت ملا۔ کتنا بڑا مقام تھا، بنی اسرائیل کے ولی، مگر جب ان کی عبادت کا ذکر حضور کے سامنے ہوا اور حضور کو کچھ اظہار ہوا افسوس کا کہ میری امتیں تو اتنی عمر والی نہیں ہے، یہ تو 50 سال، 60 سال، 70 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال میں اس دنیا سے کوچ کر جائے گی، نہ اتنی عبادت، نہ ایسی ریاضت، نہ اس طرح کی شہادت، نہ ایسا مقام، نہ ایسا اخلاص، تو پھر اگلی امتیں عمل میں، درجوں میں میری امت سے بڑھ جائے گی اور میری امت پیچھے رہ جائے گی۔ قیامت کے دن یہی ہوگا۔ حضور سوچ رہے ہیں اور خدا نے سورہ قدر کو نازل فرمایا، رب ذوالجلال نے سورہ قدر انا انزلنا کو نازل فرمایا، فرمایا محبوب آپ ان کی عبادت کو دیکھتے ہیں، ہم تیری عزت کے صدقے، تیرے کرم کے صدقے، تیری نسبت کے صدقے، تیرے فیضان کے صدقے، اے کملی والے میں آپ کی امت کو ایک ایسی رات دوں گا کہ جو اس رات لیلۃ القدر میں صرف ایک رات میں قیام کر کے عبادت کرے۔ شمعون کی عبادت ایک طرف ہے، تیرے غلام کی عبادت ایک طرف ہے۔ کیا اعزاز ملا؟ کہاں 200 سال والے اور کہاں ایک رات والا، کہاں 400 سال کی عبادت، کہاں ایک شب کی عبادت۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو نعمت ملی ہے ہماری برتری کی وجہ سے، ہماری بہتری کی وجہ سے۔ کیا بندہ عبادت و اعمال میں اپنے نبی سے بڑھ سکتا ہے؟ یہ رب کی، صرف رب کی عطا ہے، اور خدا کی عزت کی قسم ہر عبادت بھی جو ملی ہے وہ میرے رسول کے صدقے میں ملی۔ یہ کوئی کمال جو ہمیں دیا گیا، تم کنتم خیر امت، قرآن میں تمہاری خیریت اور بہتری کا جو ترانہ گنگنایا گیا ہے، یہ بہتری جو ملی ہے یہ کملی والے کی نسبت کے صدقے میں ملی ہے، یہ آمنہ کے لال کی وجہ سے ملی ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ وہاں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی یہ خیال نہ کرے کہ وہاں کچھ نہیں حاجت ہوگی، کوئی نہیں سنے گا خدا سب قبول فرمانے والا، ارے وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی عبادت کی حاجت نہیں، کسی کے عبادت۔ جب وہ کروڑوں سال کی عبادت والے کو جنت سے نکال سکتا ہے تو جو باہر والا ہے وہ اندر کیسے جائے گا؟ اندر جانے کے لیے ضروری ہے محبوب، جسے تیری نسبت ہے اسی کے لیے میری جنت ہے۔ اور یہ واقعی ہے دوستو، ہم اس رسول کے غلام ہیں جس رسول کو اللہ نے ہر نقطہ نظر سے ساری کائنات میں افضل ترین بنایا۔ ان کا ذکر بلند، ان کا نام بلند، ان کی ذات بلند، ان کا شرف بلند، اور حد تو یہ ہے ان کے صدقے میں ان کی امت بلند۔ ان کی اولاد کا مقام آپ دیکھیے، ان کی اولاد کو آپ دیکھیے، حضور کی اولاد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میری اولاد ہے، جس نے اس کے دامن کو تھاما وہ ہدایت پا گیا، جس کے ہاتھ میں آل رسول کا دامن وہ ہدایت والا ہے، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا اس کی کشتی ڈوب جائے گی۔ ارشاد فرماتے ہیں میری اولاد، میری آل، یہ کیا ہے؟ نجات کی کشتی ہے، جو اس میں شامل ہو گیا وہ منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ یہ نسبت کا اثر ہے کہ آج ان کے خاندان کی برابری بھی کوئی خاندان نہیں کر سکتا۔
کوئی خاندان نہیں کر سکتا. تو ہم ذرا سوچیں اور اس شکرانے میں ہم اپنے محبوب کے ذکر کی اس محفل کو اور زیادہ ترقی دیتے ہیں. محفل سجائیں. کل ایک بات میں نے عرض کی تھی، آج میں اس کو اور دوسری بات دوہرا دوں تاکہ گھروں میں ہماری ماں بہنیں بھی اس کو سن لیں. مجلس رسول، اس میں برکت کے لیے ایک اور چیز بھی میں شامل کر دوں. وہ ماں بہنیں جو پڑھی ہوئی ہے، ہمارے گھروں میں کتابیں بھی ہوتی، اگر سیرت الرسول کی کوئی کتاب ہو تو اس کو اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ صرف حضور کی زندگی کا ایک واقعہ یا ایک معجزہ بیان کریں. بھائی بیان کریں، باپ بیان کریں، والد بیان کریں، مائیں بیان کریں، بہنیں بیان کریں. جہاں پڑھے لکھے لوگ ہو وہ اپنے گھر والوں کو جمع کریں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس منعقد اپنے گھر میں سجائیں، اپنے گھر میں بھی، تاکہ ہمارے گھر میں بھی ذکر رسول کی برکتیں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ تعالی میں وہ بھی عرض کروں گا کہ اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں. انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں وہ ذکر کیا جائے گا. مگر ہم وہ بھی ایک روایت یا ایک واقعہ یا ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی آل و اولاد کے تعلق سے کوئی واقعہ اپنے گھر میں بیان کریں اپنی اولاد کو. پہلے جو روایتیں ہوتی تھی آج بھی ہم اس کو اگر ذکر کریں گے انشاءاللہ ہماری نسلوں میں بھی محفل میلاد پاک کا یہ رجحان اور زیادہ ترقی کرتا چلا جائے گا. اور درود شریف کی محفل پاک اپنے گھروں میں منعقد کرنے کے لیے جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ صرف 5-10 منٹ کا وقت نکالیں اور اپنے بال بچوں کو لے کر کے بیٹھیں اور جس سے جتنا ہو سکے وہ درود پاک پڑھیں اور حضور کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کر دیں. درود شریف پڑھنے میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی درود شریف پڑھیں. درود ابراہیمی ہی پڑھیں، درود شافعی پڑھیں، درود رفاعی پڑھیں، درود قادری پڑھیں، درود غوثیہ پڑھیں. جو درود شریف آپ چاہتے ہو وہ پڑھیں، جیسا درود شریف یا آپ کو جو درود شریف آتا ہو زبانی وہ پڑھ لیں. انشاءاللہ درود پاک کے فیضان سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے گا. مولا تعالی ہماری ان محفلوں کو قبول فرمائے، اس میں جو بھی خامی خطا لغزش ہو اسے معاف فرمائے. اس کے حاضرین کو اللہ تعالی اپنے قرب سے مالا مال فرمائے. جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہو رب ذوالجلال ان کے حصوں کو منظور فرمائے اور اس پر انہیں اجر عظیم عطا فرمائے.